رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. رزق حرام کی نحوست، حلال طریقے سے کمانا اور اسے حلال راستے پر خرچ کرنا، یہ ہماری شرعی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور قومی و ملی ذمہ داری ہے کہ اسی سے ہم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والے کہلائیں گے. اسی پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو اخلاقی طور پر پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور قوم و ملت کے معاشی استحکام میں مضبوطی لا سکیں گے، ورنہ ان کے دنیاوی نقصانات کا سامنا تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا. ساتھ ساتھ مال حرام کی نحوست سے دینی نقصان بھی اٹھانے پڑیں گے. وہ دینی نقصان کیا ہوں گے؟ آئیے ان میں سے کچھ سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو گوشت حرام سے پلا بڑا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. نمبر 2، مال حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، حالانکہ ان کی غذا، ان کا لباس حرام کمائی کا ہوتا ہے، پھر ان کی دعا ڈوب کر قبول ہو. نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے. نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ پاک اسے جہنم میں داخل کر دے گا. نمبر 5، مکاشفۃ القلوب میں آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. نمبر 6، منقول ہے جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر 7، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے، یہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اے میرے کبریا.